الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے آسان فہم وراثت کورس کے سلسلے کا نواں سیشن ہے، 9 نمبر سیشن ہے۔ تو کافی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اصحاب فرائض کے احوال تفصیل سے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اسبا کے حوالے سے تفصیلات پڑھی تھی، اور یوں کافی سارے سلسلے ہمارے پچھلے دنوں میں پورے ہوئے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے، آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں ارادہ یہ ہے کہ مشق کا سلسلہ کیا جائے جو ہمارے پیچھے سیشن گزر چکے، تاکہ ان کی دہرائی ہو سکے، کیونکہ اصل اس فن کو سیکھنے میں وہ پریکٹس کار فرما ہے۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً آپ کو پریکٹس کے لیے ترغیب دلاتا رہا ہوں میں، لیکن آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے باقاعدہ آپ کو پریکٹس کراؤں۔ تو اس پریکٹس میں ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ اس کی باتوں کو نوٹس کریں۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو پچھلے اسباق میں پریکٹس کے دوران، کہ پچھلے اسباق میں ہمارے سامنے کچھ اور کہا گیا تھا اور پریکٹس میں اب ہمیں کچھ اور محسوس ہو رہا ہے، اگر اس طرح کی کوئی دشواری محسوس ہو تو پھر موقع کی مناسبت سے اسے شیئر کر دیں ہمارا جو چیٹ باکس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو چیٹ باکس کو چیک کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اگر پرسنل پہ ممکن ہوگا تو پرسنل پہ دے دیا جائے گا، اگر اجتماعی طور پہ کوئی بات محسوس ہوگی کہ سب کے سامنے بیان کر دی جائے تو سب کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے تقریباً آج ہم نصف سے آگے آ گئے، یعنی ہماری 16 کلاسیں تھیں اور اب 8 کلاسیں پوری کر چکے ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر 9 ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب نصف سے آگے نکلیں گے تو پھر اختتام کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری اہم چیزیں ہم نے پڑھ لیں اور بہت کچھ اہم چیزیں ابھی ہمارے سامنے باقی ہیں وراثت کے چیپٹر کے حوالے سے، کہ کس انداز میں مال میت کو، مال وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب بغیر کسی وقفے کے امثلہ کی طرف آتے ہیں۔ پہلی مثال جو میرے سامنے موجود ہے اس میں ورثہ کچھ اس انداز میں بیان کیے گئے ہیں: بیوی، باپ، نانی، جدہ صحیحہ، مطلب 4 بیٹے 5 بیٹیاں، 4 بیٹے 5 بیٹیاں اور اللاتی بھائی، اللاتی بھائی۔ بیوی کو اس صورتحال میں 1/8 حصہ ملے گا، اس وجہ سے کہ یہاں پر بیوی کے ساتھ میت کی اولاد موجود ہے، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، لہذا بیوی کا حصہ 1/8 ہو جائے گا۔ باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، سدس ملے گا، کیونکہ یہاں پر بیٹے موجود ہیں، تو باپ کو بیٹوں کی موجودگی میں 1/6 حصہ ملتا ہے۔ نانی کو، نانی اس لیے لکھا گیا ہے کہ اگر دادی ہوتی، اگر یہاں جدہ صحیحہ میں دادی ہوتی تو باپ اس کو محجوب کر دیتا، باپ کی موجودگی میں نانی کو کوئی حصہ نہیں ملتا، اس وجہ سے دادی کو کوئی حصہ نہیں ملتا، اس وجہ سے یہاں پر نانی کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو جدہ صحیحہ ہے یہ اصل میں دادی نہیں بلکہ نانی ہے، لہذا باپ اسے محجوب نہیں کرے گا۔ نانی کا حصہ
इस कंडीशन में 1/6 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हाजिब कोई नहीं है, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद बेटियों के साथ चूंकि बेटे मौजूद हैं, लिहाजा ये सब मिलके असबा बन जाएंगे। बेटियों के साथ बेटे मौजूद हैं, लिहाजा ये असबा बन जाएंगे। इसके बाद अल्लाती भाई, अल्लाती भाई असबा की फहरिस्त में आता है और बेटों की मौजूदगी में महजूब हो जाता है। बेटे की मौजूदगी में, चूंकि असबा की अपनी एक तरतीब होती है, पहले बेटे पे पोतों का नंबर होता है, उसके बाद बाप दादा का नंबर होता है, उसके बाद फिर भाइयों का नंबर आता है। तो बेटे को जब हमने असबा बना दिया तो अब ना बाप असबा बन सकता है और ना ही अल्लाती भाई असबा बन सकता है। इसको हल कर लेते हैं। किस्में अव्वल का सुमुन जमा हो रहा है किस्में सानी के सुदुस के साथ। उसूल के मुताबिक जब 1/8 किस्में सानी के किसी भी हिस्से के साथ जमा हो या तमाम हिस्सों के साथ जमा हो तो मखरज मसला 24 से बनाया जाता है। यहाँ 24 से मखरज मसला बना लेंगे। अब इन सब के सिहाम मालूम करेंगे। 1/8 ज़रब 24, 1/6 ज़रब 24, 1/6 ज़रब 24, 4 4 3 बीवी के सिहाम हो गए, बाप के सिहाम 4 हो गए और नानी के सिहाम 4 हो गए। तो टोटल हो गए ये 11 सिहाम। 4 और 4 8 और 3 11 सिहाम हो गए। बाकी यहां से हमारे पास बचे 13 सिहाम। लिहाजा 13 सिहाम हम असबा को दे देंगे। यहां पर ना हमें औल की जरूरत पड़ रही है और ना ही हमें रद्द की हाजत महसूस हो रही है। लिहाजा ये मामला यहां पर हम क्लोज कर देते हैं। इससे आगे मजीद, चूंकि हमने अगला स्टेप पढ़ा नहीं है, इससे आगे क्या करना होता है, लिहाजा आगे की बहस फिलहाल मैं नहीं करूंगा। इसके बाद अगली मिसाल हल करते हैं। अगली मिसाल में हमारे पास जो वरासा मौजूद हैं, बीवी, माँ, दादा, भाई। बीवी, माँ, दादा, भाई और नानी। अब यहां पे हम देखते हैं कि इनको क्या हिस्सा मिलना चाहिए। इनके हिस्से किस अंदाज में बनाए जाएंगे। बीवी, चूंकि यहाँ पे औलाद कोई नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, लिहाजा बीवी का हिस्सा 1/4 हो जाएगा। माँ के साथ अगर औलाद मौजूद हो या 2 भाई बहन मौजूद हो तो फिर इसका हिस्सा 1/6 हो जाता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो औलाद मौजूद है और ना ही 2 बहन भाई मौजूद है, लिहाजा इसका हिस्सा सुलुस हो जाएगा। दादा के साथ अगर बेटा पोता हो तो सुदुस मिलता है, बेटी पोती हो तो सुदुस और असबा मिलता है। यहाँ ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, लिहाजा दादा को असबा बना देंगे। इसके बाद भाई, चूंकि दादा असबा बन चुका, लिहाजा भाई महजूब हो जाएगा। नानी, माँ मौजूद है, माँ की मौजूदगी में नानी महजूब हो जाएगी। तो हमने बेसिकली इन 3 के हिस्से मालूम करने हैं। अब यहां पर किस्में अव्वल का 1/4 जमा हो रहा है किस्में सानी के एक हिस्से के साथ। तो उसूल ये बनता है कि 1/4 अगर किस्में सानी के किसी भी हिस्से के साथ जमा हो जाए तो
मखरज मसला 12 से बनाया जाता है। 1/4 ज़रब 12, 1/3 ज़रब 12, 3 और 4। 3 हिस्से बीवी को मिल गए, 4 हिस्से माँ को मिल गए, 3 और 4 7, बाकी बचे 5 हिस्से दादा को मिल जाएंगे। तो ये इन सब के सिहाम हमारे सामने आ गए। ना यहाँ पर औल की हाजत हमें हो रही है और ना ही हमें यहाँ पर रद की हाजत है। ये मसला भी यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके बाद अगला मसला डिस्कस करते हैं। अगले मसले में हमारे पास वरासा कौन कौन है। अगले मसले में हमारे पास शौहर, 2 सगी बहनें, दादी। शौहर, 2 सगी बहनें, हकीकी बहनें और दादी। और कौन है? अखियाफी भाई, अखियाफी बहन और माँ। अखियाफी भाई, अखियाफी बहन और माँ। इनके हिस्से देखते हैं। शौहर, शौहर के साथ मैयत की कोई औलाद मौजूद नहीं है, ना बेटा बेटी है ना पोता पोती है, लिहाजा शौहर का हिस्सा निस्फ होगा, 1/2। 2 सगी बहन, बहनों के साथ बेटियां या पोतियां मौजूद नहीं है, लिहाजा इनका हिस्सा 2/3 बनेगा, 2/2। दादी, मां की मौजूदगी में दादी महजूब हो जाएगी। अखियाफी भाई बहन, अगर बाप, दादा, भाई, बेटा बेटी, पोता पोती में से कोई मौजूद होता तो फिर ये महजूब हो जाते, लेकिन चूंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दोनों मिलकर 1/3 हिस्सा लेंगे। जब अखियाफी बहन भाई एक से ज्यादा हों तो उनका हिस्सा 1/3 हुआ करता है। इसके बाद माँ को देखेंगे। 2 बहन भाई अगर जमा हो जाए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 हो गए, लिहाजा माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा। अब हम इसका मखरज निकालते हैं। यहाँ पर 1/2 जमा हो रहा है किस्में सानी के तमाम कसरों के साथ। किस्में सानी की यहाँ पर 1/3 भी है, 1/6 भी है, 2/3 भी है, तमाम के साथ जमा हो रहा है। और उसूल ये है कि 1/2 अगर किस्में सानी के साथ जमा हो जाए तो मखरज मसला 6 से लिया जाता है। 6 से ज़रब दे देंगे तमाम जगह पर, 2/3 ज़रब 6, 1/3 ज़रब 6, 1/6 ज़रब 6, 1 2 2 3। शौहर के 3 सिहाम हो गए, सगी बहनों के 4 सिहाम हो गए, अखियाफी भाई बहन के 2 सिहाम हो गए और माँ का 1 सिहाम हो गया। 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 7 और 3 10। तो 6 का औल जो है वो 10 तक होता है, लिहाजा यहां पर ऑल कर देंगे 10। चूंकि यहां पर हिस्से मखरज से ज्यादा हो गए हैं और हमने ये सीखा था कि अगर हिस्से सिहाम जो हमने मखरज हासिल किया है उस मखरज से बढ़ जाए तो फिर मखसूस मखारिज के अंदर ऑल कर लिया जाता है, यानी ज्यादती कर ली जाती है। उसके उसूल भी आपको बयान किए गए थे, लिहाजा उन उसूलों की रोशनी में यहाँ पर हम 10 के साथ इस मखरज का ऑल कर लेंगे। इसके बाद अगले मसले पर चलते हैं।
اگلے مسئلے میں ہمارے پاس ورثہ کون موجود ہیں؟ اگلے مسئلے میں ہمارے پاس ہے دادا، دو الاتی بہنیں، پر دادا. دادا، دو الاتی بہنیں اور پر دادا اور ماں، بیوی، سگا بھائی. ماں، بیوی، سگا بھائی یعنی حقیقی بھائی. سگا بھائی مطلب حقیقی بھائی. دادا کا حصہ اس صورتحال میں کیونکہ اولاد میں سے کوئی موجود نہیں ہے، نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتا پوتی ہے، لہذا اس کو اسبا بنا لیں گے. اس کے بعد دو الاتی بہنیں. یہاں پر کوئی حقیقی بہن موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا بیٹی موجود، بیٹی پوتی موجود ہے، لہذا ان کا حصہ 2/3 ہو جائے گا. پر دادا، دادا کی موجودگی میں محجوب ہو جائے گا. ماں، دو بہن بھائی موجود ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہوا کرتا ہے. اولاد کوئی نہیں ہے لہذا بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا. سگا بھائی یہ اسبا بن سکتا تھا لیکن چونکہ یہاں پہ دادا اسبا بن چکا ہے لہذا یہ محجوب ہو جائے گا. اب یہاں پر قسم اول کا 1/4 جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے حصوں کے ساتھ، لہذا اصول کے مطابق ہم مخرج مسئلہ 12 سے بنا لیں گے. 2/3 ضرب 12، 1/6 ضرب 12، 1/4 ضرب 12، 3، 2، 4. الاتی بہنوں کا حصہ ہو گیا 8 اور ماں کے حصے ہو گئے 2، بیوی کے حصے ہو گئے 3. تو جمع کر لیتے ہیں. 8 اور 2 10 اور 3 13. یہ اول ہو جائے گا 13 تک. دادا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اسبا کو اس وقت حصہ ملتا ہے جب ذوی الفرائض کو دینے کے بعد کچھ بچ رہا ہو. یہاں پر چونکہ ذوی الفرائض کو دینے کے بعد بچنا تو دور کی بات، یہاں تو اور ہمیں اول کرنا پڑ رہا ہے، لہذا دادا کو اس صورت میں اگرچہ وہ محجوب نہیں ہے، اگر کچھ بچتا تو ضرور ملتا، لیکن چونکہ یہاں کچھ بچا ہی نہیں اس لیے دادا کو اس کنڈیشن میں کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں. اگلی مثال میں ہمارے پاس ورثہ کون موجود ہیں؟ اگلی مثال میں ہمارے پاس ہے بیوی، ماں باپ، اخیافی بہن. بیوی، ماں باپ، اخیافی بہن. بیوی کے ساتھ چونکہ اولاد موجود نہیں ہے لہذا بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا. ماں کے ساتھ یہاں پہ نہ تو 2 بہن بھائی ہیں اور نہ ہی میت کی اولاد موجود ہے لہذا ماں کا حصہ 1/3 ہوگا. باپ کے ساتھ نہ تو بیٹا پوتا موجود ہے نہ بیٹی پوتی موجود ہے لہذا باپ اسبا بنے گا. اخیافی بہن چونکہ باپ موجود ہے، باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں، لہذا اخیافی بہن
महजूब हो जाएगी। 1/4 जमा हो रहा है किस्म सानी के साथ, लिहाजा 12 से मखरज मसअला बनाया जाएगा। 1/4 ज़रब 12, 1/3 ज़रब 12, 4, 3 बीवी को मिल जाएंगे, 4 माँ को मिल जाएंगे, 7 हो गए, बाकी बचे 5 बाप को मिल जाएंगे बतौर असबा के। अखियाफी बहन बाप की मौजूदगी की वजह से महजूब हो चुकी है, उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल में हमारे पास बुरासा कौन मौजूद है। अगली मिसाल में हमारे पास है सगी बहन, अल्लाती बहन और 12 अखियाफी भाई। सगी बहन, अल्लाती बहन, 12 अखियाफी भाई। सगी बहन अकेली है, बेटी पोती वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा सगी बहन को निस्फ मिलेगा। अल्लाती बहन अकेली है लेकिन सगी बहन मौजूद है, लिहाजा अल्लाती बहन को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अखियाफी भाई 2 या इससे ज्यादा हो तो इनका हिस्सा 1/3 हुआ करता है। अब यहाँ पर 1/2 जमा हो रहा है किस्म सानी के साथ, लिहाजा 6 से मखरज मसअला बनाया जाएगा। 1/2 ज़रब 6, 1/6 ज़रब 6, 1/3 ज़रब 6, 2, 3, 1, 2। 2 अखियाफी भाई को मिल जाएंगे, 1 अल्लाती बहन को मिल जाएगा और 3 सगी बहन को मिल जाएंगे। पूरे हो गए 6, लिहाजा यहाँ कोई ना औल की जरूरत है और ना ही किसी रद की जरूरत है। अगली मिसाल देखते हैं। हमारे पास बुरासा कौन मौजूद है। अगली मिसाल में हमारे पास मौजूद हैं 3 बीवियां, अल्लाती भतीजा, 3 बीवियां, अल्लाती भतीजा, अल्लाती भतीजा और सगा चचा नानी दादी। सगा चचा नानी दादी। बीवियां मौजूद हैं, औलाद कोई नहीं है, लिहाजा बीवियों को हिस्सा मिलेगा 1/4। अल्लाती भतीजा, लेकिन भतीजे से पहले चचा का नंबर आता है, पहले सगे का नंबर आता है, फिर अल्लाती का नंबर आता है, पहले चचा का नंबर आता है, फिर भतीजे का नंबर आता है। लिहाजा चचा जो है ये असबा बन जाएगा और भतीजा महजूब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने असबा बनना था और असबा में सिर्फ एक ग्रुप ही असबा बनता है, एक से ज्यादा ग्रुप असबा नहीं बन सकते। लिहाजा जब हमने देखा कि सगा चचा जो है इसकी कैटेगरी ऊपर है, ये करीब वाला है, लिहाजा अकरब वाले उसूल के तहत हमने सगे चचा को असबा करार दे दिया और अल्लाती भतीजा चूंकि इसके बाद में आता है, अबाद होता है, दूर वाला होता है, इस वजह से हमने अल्लाती भतीजे को महजूब करार दे दिया। नानी और दादी, नानी और दादी एक ही मर्तबे में हैं और इनको महजूब करने वाली कोई सूरत मौजूद नहीं है, लिहाजा इन दोनों को मिलाकर 1/6 हिस्सा दिया जाएगा।
नानी दादी को प्लस करके, नानी दादी को जमा करके 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। यानी जब हिस्सा मिलेगा तो इन दोनों में बराबर बराबर तकसीम होगा। तो 1/4 जमा हो रहा है इसमें सानी के साथ, लिहाजा मखरज मसला 12 से बनाया जाएगा। 1/4 ज़रब 12, 3 1/6 ज़रब 12, 2। 3 बीवियों के हिस्से हो गए और 2 नानी दादी के हिस्से हो गए। 3 और 2 5, बाकी बचे 7 हिस्से। तो 7 हिस्से जो बच गए हैं वो असबा को दे दिए जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला मसला भी हल हो गया। इसके बाद हम अगले मसले की तरफ चलते हैं, अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल में हमारे पास वरासा कौन मौजूद हैं? अगली मिसाल में हमारे पास मौजूद हैं 2 पोतियां, अल्लाती चच्चा, सगे चच्चा का बेटा। 2 पोतियां, 2 पोतियां और अल्लाती चच्चा, सगे चच्चा का बेटा। अल्लाती चच्चा, सगे चच्चा का बेटा, और इसके बाद हमारे पास है परपोती और माँ। पर पोती और माँ, 2 पोतियां मौजूद हैं, लिहाजा इनको हिस्सा मिलेगा 2/3। बेटी होती तो फिर ये महरूम हो सकती थी या इनका हिस्सा कम हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ बेटी मौजूद नहीं है, लिहाजा पोतियों को 1 से ज्यादा होने की सूरत में 2/3 हिस्सा दे दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाती चच्चा भी है हमारे पास और सगे चच्चा का बेटा भी है। सगे होने के एतबार से ये आगे है, लेकिन बेटा होने के एतबार से ये अबाद है, लिहाजा अल्लाती चच्चा को असबा बना लिया जाएगा और सगे चच्चा का बेटा महजूब हो जाएगा। पोतियां मौजूद हैं, 1 से ज्यादा है, लिहाजा परपोती महजूब हो जाएगी। माँ, औलाद मौजूद है, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। अब यहां पर सिर्फ किस्में सानी है, किस्में अव्वल मौजूद नहीं है। 1/6 और 2/3, किस्में सानी में से 2 हिस्से हमारे सामने मौजूद है, लिहाजा हम किस्में सानी एक किस्म की सूरत में जो हमारे पास उसूल है मखरज बनाने का, उसके मुताबिक बड़े वाले मखरज से मखरज मसला बना देंगे, यानी 6 से 2/3 ज़रब 6 और 1/6 ज़रब 6। 1 माँ का हिस्सा हो जाएगा और 4 पोतियों के हिस्से हो जाएंगे। 4 और 1 5, बाकी बचा 1 अल्लाती चच्चा का हो जाएगा। तो ये इस मसले का हल हो गया। पोतियों को 4 हिस्से मिल गए, माँ को 1 हिस्सा मिल गया, और अल्लाती चच्चा चूंकि असबा था, इसको बचने वाला मिलना था, तो यहाँ पर 1 ही बचा है, लिहाजा अल्लाती चच्चा को 1 दे दिया जाएगा। अगली मिसाल डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगली मिसाल में हमारे पास किस तरह के अफराद मौजूद हैं। अगली मिसाल है हमारे पास दादा, 2 बेटियां, शौहर और भाई। दादा, 2 बेटियां, शौहर और भाई। दादा, चूंकि यहां पे बेटियां मौजूद हैं, लिहाजा दादा का हिस्सा 1/6 प्लस असबा होगा। 2 बेटियों का हिस्सा 2/3, शौहर का हिस्सा
چونکہ بیٹیاں موجود ہیں لہذا 1/4، اور بھائی نے اسبہ بننا تھا لیکن دادا اسبہ بن چکا ہے لہذا بھائی محجوب ہو جائے گا۔ جب بھائی بغیر کسی تفصیل کے لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حقیقی بھائی مراد ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ بھائی تو 3 طرح کے بیان کیے گئے ہیں، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، تو یہاں کون سا بھائی مراد ہے؟ تو اگر بھائی اکیلا لکھا ہوا ہو، نہ اس کے ساتھ اخیافی لکھا ہوا ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ اللاتی لکھا ہوا ہو، تو پھر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی بھائی ہوگا۔ ہم حقیقی بھائی کی بنیاد پہ اسے محجوب قرار دے دیں گے دادا کی موجودگی میں۔ اب یہاں پر 1/4 جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ۔ اصول کے مطابق 12 سے مخرج مسئلہ بنایا جائے گا۔ 1/6 ضرب 12، 2/3 ضرب 12، 1/4 ضرب 12۔ 3 شوہر کو مل جائیں گے، 8 بیٹیوں کو مل جائیں گے، اور 2 بطور فرض کے دادا کو مل جائیں گے۔ ٹوٹل ہو گئے 13 حصے، تو اسے اول کر دیں گے 13 کی طرف، اور دادا کو بطور اسبہ کے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اسبہ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد ہمیں اول کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں حصوں کو بڑھانا پڑ رہا ہے، بچنا تو دور کی بات، ہمیں حصوں میں کمی مل رہی ہے، لہذا ہمیں اول کی حاجت ہے۔ اس وجہ سے ہم اس میں دادا کو جو ہے وہ مزید کوئی حصہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، شوہر، ماں باپ، دادا بھائی۔ شوہر، اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، شوہر، ماں، باپ، دادا، بھائی۔ شوہر کے ساتھ اولاد موجود نہیں ہے لہذا اس کا حصہ 1/2 ہوگا۔ ماں کے ساتھ اولاد موجود نہیں ہے اور نہ ہی 2 بہن بھائی موجود ہیں لہذا اس کا حصہ 1/3 ہوگا۔ باپ کے ساتھ نہ تو بیٹا موجود ہے، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، لہذا یہ اسبہ بنے گا۔ باپ اسبہ بن گیا لہذا نہ تو دادا اسبہ بن سکتا ہے، دادا بھی محجوب ہوگا، نہ بھائی اسبہ بن سکتا ہے، بھائی بھی محجوب ہو جائے گا، کیونکہ اسبہ ایک نہیں بننا ہوتا ہے، ایک ہی گروہ ایک وقت میں اسبہ بنتا ہے، ایک سے زیادہ گروہ ایک وقت میں اسبہ نہیں بن سکتے۔ 1/2 جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ لہذا 6 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے۔ 1/2 ضرب 6، 1/3 ضرب 6۔ 2 ماں کو مل جائیں گے، 3 شوہر کو مل جائیں گے، 5 باقی بچہ ایک اسبہ کو مل جائے گا۔ یہاں اول یا رد کی حاجت ہمیں نہیں درپیش، لہذا مسئلہ ہم فی الحال یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مثالیں حل کر رہے تھے ہم، کچھ ایسی مثالیں بھی حل کر لیتے ہیں جس میں رد کی حاجت ہوتی ہے تاکہ ہمارے رد کے قواعد کی بھی دہرائی ہو جائے۔ آج میں آپ کو موقع نہیں دے رہا، شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ پچھلے دنوں میں جو ہم نے 2-3 مرتبہ مشقیں حل کی تھیں تو میں آپ کو موقع دیتا تھا اور آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ مجھے جواب دیں
کہ یہاں کیا حصہ ملنا چاہیے یا یہاں پہ کیا مخرج حاصل ہوگا. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مثالیں آپ کے سامنے ڈسکس ہوں اور میں ان کی وجوہات آپ کے ساتھ بار بار ڈسکس کروں تاکہ جو ہمارا پچھلے سیشنز میں گزر چکے ہیں اسباق ان کی دہرائی ہو سکے. کیونکہ آپ سے میں جواب لوں گا تو صرف جواب ملے گا مجھے، میں آپ سے پوچھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ یہ کون سی کنڈیشن ہے یا یہاں پہ کیا صورتحال بن رہی ہے، ان کو حصہ مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے، ان کو نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس بات سے اوائڈ کر کے اس دفعہ مثالوں کا سلسلہ کر رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کو پارٹیسپیٹ کا موقع دوں جیسی کنڈیشن ہوگی، ایز فار کنڈیشن انشاءاللہ. مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک مرتبہ یوں بھی کر لیا جائے سلسلے کو تو اس میں تھوڑی بہتری ہوگی. وجہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسباق کی دہرائی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اسباق جو ہیں وہ ہمارے کور ہو جائے. یوں یہ سلسلہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو اوائڈ کیا اس سلسلے میں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو محسوس ہو رہا ہو کہ آج اسٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہوا سب نے. تو وجہ یہ ہے اس کی میرے تھوڑا سا انداز کو چینج کرنے کی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. اچھا، بہرحال پہلی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بیوی پہلی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بیوی اور بیٹی. بیوی اور بیٹی بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 1/8 حصہ ملے گا، بیٹی کو نصف حصہ ملے گا. 8 ایک ہی قسم کے حصے ہیں، لہذا اصول کے مطابق بڑے مخرج سے مخرج مسئلہ بنا لیا جائے گا. 1/8 ضرب 8، 1/2 ضرب 8، 1 اور 4. اب یہاں اس کو 4 حصے ملے اور اس کو 1، 5 حصے بنے. حالانکہ ہم نے بانٹنے تھے 8 حصے، لہذا رد کی حاجت ہوگی. حصے بچ گئے ہیں. جب مخرج زیادہ ہو جائے، حصے بچ جائیں تو پھر رد کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم یہاں پہ رد کے قاعدے کو استعمال کریں گے. رد کے قاعدے میں کیا ہوتا ہے کہ من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ اگر من یرد علیہ کے ساتھ جمع ہو جائے، من لا یرد علیہ یعنی جن کو حصہ رد کے طور پر نہیں ملتا، جن کو رد میں دوبارہ حصہ نہیں ملتا، ان کو کہتے ہیں من لا یرد علیہ. اور جن کو رد میں دوبارہ حصہ ملتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں من یرد علیہ. تو من لا یرد علیہ اگر من یرد علیہ کے ساتھ جمع ہو جائیں تو ہم اس مسئلے میں دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، اور الگ الگ کرنے کے بعد دونوں کا مسئلہ علیحدہ علیحدہ حل کرتے ہیں. بیوی کو الگ اور بیٹی کو الگ کنڈیشن میں حصہ دیں گے. بیوی کو حصہ مل رہا تھا 1/8، 1/8 ضرب 8 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 1 بیوی کو مل گیا. یہاں بچا ما بقیہ 7 ماں بقیہ رہ گیا. اب بیٹی کو حصہ ملنا ہے 1/2، 2 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 1/2 ضرب 2، 1 حصہ بیٹی کو مل گیا. اب چونکہ بیٹی ایک ہی ہے اور رد میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر من یرد علیہ کے افراد ایک ہی طرح کے ہوں تو پھر ان کے عدد راس سے یعنی ان کی تعداد کے مطابق مخرج مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. عدد راس کہتے ہیں پورا سا کی تعداد کو،
اور جو ان کو حصے مل رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سہام۔ تو عدد راس سے مخرج مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ عدد راس ایک ہے، لہذا ہم اس رد ایک یہاں پر 1 لکھ لیں گے۔ اب یہاں ما بقیہ 7 ہے اور یہاں پر مخرج مسئلہ بن گیا 1۔ رد کے اصول کے مطابق ما بقیہ اور مخرج مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے۔ 1 اور 7 کے درمیان نسبت تباین ہے۔ جب نسبت تباین ہوتی ہے تو پھر اصول کے مطابق ما بقیہ سے یہاں ضرب دیا جاتا ہے اور اس سے یہاں ضرب دیں گے اور یہاں پر ضرب دیں گے۔ میں پروسیس کر کے دکھا دیتا ہوں، ورنہ 1 سے ضرب دینے سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا، لیکن مقصد دہرائیے، تو اس لیے میں پروسیس کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ 1 سے یہاں پر بھی ضرب دیں گے، 1 سے یہاں پر بھی ضرب دیں گے اور 7 سے یہاں پر ضرب دے دیں گے۔ لہذا اب ہمارے پاس جو صورتیں آ جائیں گی وہ یہ ہوگی بیوی، بیٹی، 8 مخرج مسئلہ، بیوی کا حصہ 1 اور بیٹی کے حصے 7۔ 7 سے ضرب دیں گے 7 آ جائے گا، 1 سے ضرب دیں گے 1 ہی جواب آئے گا۔ یہ ہمارا رد کا پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور کوئی مثال دیکھتے ہیں رد کے حوالے سے۔ اگلی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ شوہر، ماں، اخیافی بہن۔ شوہر، ماں، اخیافی بہن۔ شوہر اولاد موجود نہیں ہے، لہذا شوہر کا حصہ 1/2 ہوگا۔ ماں کے ساتھ اولاد موجود نہیں ہے، 2 بہن بھائی موجود نہیں ہے، لہذا اس کا حصہ 1/3 ہوگا۔ اخیافی بہن اکیلی ہے اور اس کو محروم کرنے والا باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی موجود نہیں ہے، لہذا اس کا حصہ 1/6 ہوگا۔ اب 1/2 جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ، لہذا اصول کے مطابق ہم 6 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے۔ 1/2 ضرب 6، 1/3 ضرب 6، 1/6 ضرب 6۔ ایک اخیافی بھائی کو مل گیا، 2 ماں کو مل گئے اور 3 شوہر کو مل گئے۔ چاہیے رد کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں رد کی مشق میں لکھا ہوا تھا، یہ بہرحال رد کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر 6 مخرج مسئلہ ہے اور ان میں جو حصے بانٹے گئے ہیں وہ بھی 6 ہی ہیں، تو یہ مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اس میں رد کی حاجت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں، اگلا مسئلہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگلے مسئلے میں ہے شوہر اور 12 اخیافی بھائی۔ شوہر اور 12 اخیافی بھائی۔ شوہر کے ساتھ اولاد موجود نہیں ہے، 1/2 حصہ ملے گا، اور اخیافی بھائی 1 سے زیادہ ہیں، لہذا 1/3 حصہ ملے گا۔ 1/2 قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، لہذا 6 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے۔ 1/2 ضرب 6، 1/3 ضرب 6۔ 2 اس کو مل گئے، 3 اس کو مل گئے، 5۔ مخرج مسئلہ 6 تھا اور حصے بٹے 5، لہذا ہمیں رد کی حاجت ہوگی۔ ہم دوبارہ سے اس مسئلے کو حل کریں گے کیونکہ یہاں پہ من لا یرد علیہ الگ ہے اور من یرد علیہ الگ ہے، لہذا ہمیں اس مسئلے کو 2 مسئلوں میں حل کرنا پڑے گا۔ شوہر کا مسئلہ الگ حل ہوگا اور اخیافی بھائیوں کا مسئلہ الگ حل ہوگا۔ شوہر، 12 اخیافی بھائی،
رد کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ من لا یرد علیہ کا جو مسئلہ حل کیا جاتا ہے وہ کم مقدار کے ساتھ حل کیا جاتا ہے، اور شوہر کی جو کم والی مقدار ہے وہ ہے 1/4، لہذا یہاں پر ہم اس مسئلے کو 1/4 سے حل کریں گے۔ حالانکہ ابتدائی طور پہ ہم نے 1/2 سے حل کیا تھا، لیکن وہ رد والی کنڈیشن نہیں تھی، رد کا اصول علیحدہ ہے۔ رد میں جو ہے من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ یعنی شوہر اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ کم والی صورتحال سے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر کم والی صورتحال 1/4 ہے۔ 1/4 سے اس کو حصہ دیا جائے گا، 4 مخرج مسئلہ بنے گا، ضرب 4، ایک اس کا حصہ ہو گیا، ماں بقیہ 3، 12 خیافی بھائی، ان کا حصہ بن رہا تھا 1/3، 3 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 1/3 ضرب 3، ایک حصہ ان کو ملا۔ دوبارہ رد کی حاجت پڑ رہی ہے کیونکہ ان میں جو تقسیم ہوا ہے وہ ایک حصہ ہے اور ان کا مخرج جو ہے وہ 3 ہے، لہذا من یرد علیہ کے اصول کے مطابق ہم اسے رد کر دیں گے 12 سے، کیونکہ یہاں پہ عدد راس 12 ہے، تو 12 سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، اور اب وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے یہاں ضرب دے دیں گے اور اس سے یہاں ضرب دے دیں گے اور اس سے یہاں پہ ضرب دے دیں گے، 4 ضرب 12، 1 ضرب 12، 1 ضرب 3، تو اب ان کی صورتحال صورت مسئلہ یہ بن جائے گا 48 مخرج مسئلہ ہو جائے گا، شوہر اور شوہر اور 12 خیافی بھائی۔ اس والے مسئلے کو فی الحال روک دیتے ہیں، میں آپ کو اگلے سیشن میں کر کے بتاتا ہوں، اس میں کچھ تھوڑا سا پرابلم محسوس ہو رہا ہے، دوبارہ اس کے قواعد کو ایک مرتبہ چیک کرنا پڑے گا اور ٹائم لگے گا۔ چلیے اگلا مسئلہ فی الحال حل کر لیتے ہیں، بیوی، بیٹی اور ماں۔ بیوی، بیٹی، ماں۔ بیوی کے ساتھ اولاد موجود ہے لہذا اس کا حصہ 1/8 ہوگا، بیٹی اکیلی ہے 1/2 ہوگا، ماں کے ساتھ اولاد موجود ہے لہذا اس کا حصہ 1/6 ہوگا۔ 1/8 اور 1/2 قسم اول کے 2 حصے قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ آخری اصول میں نے مخارج میں آپ کو بتایا تھا کہ جب قسم اول کے 2 حصے جمع ہو جائیں قسم ثانی کے ساتھ تو جو بڑے مخرج والا حصہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم رول کو فالو کرتے ہیں۔ اب 1/8 جب قسم ثانی کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو مخرج مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر ہم مخرج مسئلہ 24 سے بنا دیں گے۔ 3 1/2 ضرب 24، 12، 1/6 ضرب 24، 4 ماں کے حصے ہو گئے، 12 بیٹی کے حصے ہو گئے اور 3 بیوی کے حصے ہو گئے۔ 4 اور 12 16 اور 3 19، پورے حصے تقسیم نہیں ہو سکے، لہذا ہمیں
رد کی حاجت ہوگی، رد کی طرف جانا پڑے گا. ان کو الگ الگ حل کرتے ہیں دوبارہ سے. بیوی، بیٹی اور ماں. بیوی، بیٹی اور ماں. بیوی کا حصہ 1/8 سے بنے گا. 8 مخرج مسئلہ ہوگا. 1/8 ضرب 8. ایک بیوی کا ہو گیا. ماں بقیہ 7. بیٹی کو 1/2. ماں کو 1/6. 6 سے مخرج مسئلہ بنے گا. 1/2 ضرب 6. 1/6 ضرب 6. ایک ماں کو مل گیا اور 3 بیٹی کو مل گئے. میں یرد علیہ کہ سہام کم ہو جائیں، مخرج مسئلہ بڑا ہو تو اصول یہ ہوتا ہے کہ ان کے سہام کو جمع کر کے یہاں پر مخرج مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. 3 اور 1 4. 4 کو مخرج مسئلہ بنا دیں گے. اب 4 اور 7 میں نسبت دیکھیں گے، تباین کی نسبت ہے، یعنی نہ تو 4 7 کو پورا پورا تقسیم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد آگے 4 اور 7 دونوں کو پورا پورا تقسیم کر سکتا ہے. تباین کی نسبت ہے، لہذا 4 سے یہاں پہ ضرب دیں گے، 4 سے یہاں پہ ضرب دیں گے اور 7 سے یہاں پر ضرب دے دیں گے. 4 ضرب 4 ضرب 7 7 32 مخرج مسئلہ آ جائے گا. بیوی، بیٹی، ماں. بیوی کا حصہ ہو جائے گا 4. بیٹی کا حصہ ہو جائے گا 21. ماں کا حصہ ہو جائے گا 7. تو یہ رد کے بعد مکمل مسئلے کا حل ہمارے سامنے آ گیا. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ویسے تو یہ پہلے 2-3 مرتبہ میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، لیکن پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کرا دوں کہ ہم جتنے بھی مسئلے حل کریں گے جب تک پیسے نہیں بڑھ جاتے وہ مسئلے فائنل نہیں ہوں گے. لہذا جتنے بھی مسئلے حل کیے جائیں کوشش کریں کہ اسے ایک نئے صفحے میں حل کریں، اور جہاں تک ہم نے مثال حل کر لی اس کے بعد باقی صفحے کو بلینک رکھیں، کیونکہ ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے. اس مسئلے کو فائنلائز نہیں کیا گیا. یہ اس وقت مکمل ہوگا جب ان سب کو پیسے مل جائیں گے. بیوی کو کتنے پیسے ملے، بیٹی کو کتنے اور ماں کو کتنے. تو وہ پیسے بانٹنے کا اصول انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں ہم سیکھیں گے. اس وقت تک آپ نے کسی بھی مثال کو کمپلیٹ نہیں سمجھنا کہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ ساری مثالیں جو ہم حل کر رہے ہیں یہ انکمپلیٹ ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے قواعد و ضوابط پڑھ لیے ہیں، اصطلاحیں پڑھ لی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ دہرائی کی صورت بن سکے. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں. نانی، بیوی، بیٹی، پوتی، نانی. بیوی، بیٹی، پوتی، نانی. بیوی، بیٹی، پوتی، نانی. بیوی کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/8. بیٹی کا حصہ 1/2. بیٹی موجود ہے، ایک بیٹی موجود ہے، لہذا پوتی کو 1/6 حصہ ملے گا. نانی، جدہ صحیحہ، 1/6 حصہ ملے گا، کیونکہ اس کو محجوب کرنے والا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. یہاں بھی وہی کنڈیشن ہے، قسم اول کے 2 حصے قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، تو ہم بڑے والے حصے کو فالو کرتے ہوئے مسئلے کو حل کریں گے. 1/8 کے مطابق ہم
मखरज मसअला 24 से बनाएंगे। 1/8 ज़रब 24, 3 1/2 ज़रब 24, 12 1/6 ज़रब 24, 4 1/6 ज़रब 24, 4। 3 बीवी के हो गए, 12 बेटियों के हो गए, 4 पोतियों के हो गए और 4 नानी के। 4 और 4 8, 8 और 12 20, 20 और 3 23, 24 मखरज मसअला है और तकसीम हुए से हम यहाँ पे 23, लिहाजा हमें रद्द की हाजत है। हम इसे दोबारा हल करेंगे। बीवी बेटी पोती नानी, बीवी का मसअला अलग हल करेंगे। बीवी बेटी पोती नानी। बीवी का हिस्सा 1/8, 8 से मखरज मसअला बनेगा 1/8 ज़रब 8, 1 इसको मिल जाएगा, माँ बकिया 7। बेटी 1/2, पोती 1/6, नानी 1/6, 6 से मखरज मसला बनेगा क्योंकि 1/2 जमा हो रहा है किसमें, सानी के साथ। 1/2 ज़रब 6, 1/6 ज़रब 6, 1/6 ज़रब 6, 1 1 3, कितने हो गए, 3 4 और 1 5। यहां भी रद्द की हाजत है, लिहाजा उसूल के मुताबिक रद्द लिख के मखरज मसअला 5 को बना देंगे। अब यहाँ मखरज मसअला 5 बन चुका है और वहां माबकिया 7 है। निस्बत तबायुन आ रही है क्योंकि 5 ना तो 7 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है और ना ही 5 और 7 को कोई अदद मुकम्मल तौर पे तकसीम करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा 5 से यहाँ पे ज़रब देंगे, यहाँ पे ज़रब देंगे, 7 से यहाँ इन तमाम को ज़रब दे देंगे। अब हमारे सामने सूरत मसअला कुछ इस तरह से होगी। 8 पंजे 40, 40 हमारा मखरज मसअला बन जाएगा। बीवी बेटी पोती माँ। बीवी का हिस्से हो गए 5, बेटी के हिस्से हो गए 21, पोती के हिस्से हो गए 7 और माँ के हिस्से हो गए 7। तो काफी सारी मिसालें आज हमने हल की, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा दोहराई का सिलसिला हो सके। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप भी खुद से जो मिसालें हो सकें उनको देखें, बनाएं, सोचें, मिसालें एक दूसरे से शेयर करें, उसे हल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस विरासत के चैप्टर में अपने आप के अंदर महारत पैदा कर सकें। इंशाअल्लाह कल दोबारा नेक्स्ट सेशन के साथ मुलाकात होगी, कोई नया सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।